کہ کوئی وارث اگر اپنا حصہ معاف کرنا چاہے، وہ اگر کہہ دیتا ہے کہ جناب میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، تو کیا اس طرح کہنے سے اس کا حصہ معاف ہو جاتا ہے؟ اس طرح سے ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھئی بہن حصہ معاف کر دے ہمارے۔ بہن کے بارے میں سن تو رکھا ہے کہ بھئی اس کا حصہ کھا تو نہیں سکتے، لیکن اس کی زبان سے کہلوا دیتے ہیں کہ بھئی تم بول دو، ہم لوگ پریشان ہیں، بول دو میں نے حصہ معاف کر دیا۔ وہ پریشر میں آ کے بول دیتی ہے، تو کیا پریشر میں آ کر یا ویسے ہی کوئی راضی خوشی بھی اگر بول دیتا ہے تو اس طرح سے حصہ معاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یاد رکھیے گا، اس طرح سے حصہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ملکیت میں کوئی مکان ہے اور آپ کہیں بھئی جناب یہ مکان میں اپنی ملکیت سے نکالتا ہوں، کیا اس طرح کہنے سے وہ مکان آپ کی ملکیت سے نکل جائے گا؟ نہیں نکلے گا، وہ مکان آپ کا ہی رہے گا۔ جب تک کہ شریعت نے جو حدود قائم کی ہیں، جو شریعت نے معاملات بتائے ہیں خرید و فروخت کا، تحفے کا، جب تک اس میں سے کوئی چیز آپ اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ مکان آپ کی ملکیت میں سے نہیں نکلے گا۔ جب خرید و فروخت کریں گے، آپ کسی چیز کو بیچیں گے، اس کے بدلے میں کچھ لیں گے، تو یہ خرید و فروخت ہو گئی۔ اب وہ مکان ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں چلے جائے گا۔ اسی طرح سے بغیر کسی عوض کے ویسے ہی آپ مکان دے دیں گے تحفتاً، تو ویسے ہی چلا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ اس مکان کو وقف کر دیتے ہیں تو وہ وقف ہو جائے گا، لیکن آپ اس کے صرف یہ کہہ دینے سے جناب میں اپنی ملکیت سے نکالتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے والد صاحب کا بھی ہوتا ہے، نافرمان اولاد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی جناب میں نے اپنی جائیداد سے اسے عاق کر دیا، تو یہ عاق کا بھی کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ یہ بھی بول دینے سے وہ بچہ اس جائیداد سے محروم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ اسی طرح سے یہی معاملہ یہ بولنے کا ہے کہ جناب میں نے اپنی جائیداد سے اپنا حصہ معاف کر دیا، تو اس سے بالکل کچھ بھی معاف نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ راضی خوشی بھی بول دے تب بھی یہ معاف نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں تو جبر کر کے بلواتے ہیں نا، مجبور کر کے، جناب دیکھو تینوں بھائی ہیں، پریشان ہیں، تم معاف کر دو گی تو تھوڑا ہمارا حصہ بن جائے گا، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بہن کو پریشر دے کر خاندانی لوگ ہیں ان کو بیچ میں ڈال کر اس سے معاف کروا لیا، تو اس سے کوئی حصہ معاف نہیں ہوتا۔ آپ کو اس کا حصہ دینا پڑے گا۔ ہاں، وہ حصہ جب اپنے پاس وصول کر لے گی یا کر لے گا جو بھی وارث ہے، اس کے بعد وہ اپنی راضی خوشی سے اگر آپ کو دینا چاہے یا کسی اور کو دینا چاہے یا وقف کرنا چاہے یا کسی کو جناب تحفہ دینا چاہے، وہ کچھ بھی کرنا چاہے پھر وہ کر سکتی ہے، لیکن قبول کرنا ضروری ہے، وہ لے گی۔ اچھا، اس میں دوسری صورت ہوتی ہے تصالح کی۔ تصالح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی رضامندی سے کوئی دوسری چیز اس کو دے دیں کہ بھئی آپ کا جو حصہ ہے مکان کے اندر، اس کے بدلے میں آپ اتنے تولہ سونا لے لیں۔ مثال کے طور پر آپ کا حصہ بن رہا ہے، فرض کریں مکان میں 6 لاکھ روپے، تو آپ جو ہے ہم سے 2 تولہ سونا لے لیں، اس کی ویلیو 6 لاکھ کے برابر ہے تقریباً۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ویلیو بعض اوقات کم ہو، کہ آپ کہیں جناب آپ کا حصہ تو 10 لاکھ روپے ہے، لیکن آپ 1 تولہ سونا قبول کر لیں۔ تو اگر وہ قبول کر لیتا ہے وہ وارث، تو اس سے معاملہ تو حل ہو جائے گا، لیکن یہ اس کی رضامندی ہونی ضروری ہے۔ آپ کا بھی اگر کوئی حصہ کسی مکان کے اندر 10 لاکھ روپے بنتا ہو اور کوئی چاہے کہ جناب آپ 3 لاکھ پہ مان جاؤ، تو آپ اتنی آسانی سے مان جائیں گے؟ آپ بھی سمجھدار ہیں۔ تو اس لیے راضی خوشی اگر کوئی اپنا حصہ اس طرح سے معاف کرنا چاہے، کس طرح سے کہ کوئی عوض اس کے بدلے میں لے لے اور اس کی قیمت اور جو حصہ بن رہا ہے اس کی قیمت میں فرق ہو، جو حصہ بن رہا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، جو چیز حاصل کر رہا ہے اس کی قیمت کم ہے، تو اگر یہ اس کی رضامندی ہے، رضامندی کیسی ہونی چاہیے؟ اپنے دل سے خوشی کے ساتھ۔ یہ کس وقت ہوگی؟ مثال کے طور پر 2 بھائی ہیں، دونوں کے حصے ہیں، اور ایک بھائی بہت زیادہ ویل سیٹ ہے، اچھا اس کا کاروبار چل رہا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ چلو میں اپنے چھوٹے بھائی کو ہی دے دوں۔ تو اس طرح سے وہ اگر کسی چھوٹی چیز پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلو والد صاحب کے ترکے میں جو بائک آئی ہے، بائک مجھے دے دو، مکان تم لے لو، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو مین چیز ہے وہ کیا ہے؟ رضامندی کا ہونا۔ تو اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو مشورہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بیان کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی مستند عالم مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، اس کیس کو رکھ دیں، تو وہ اچھا مشورہ آپ کو دے دیں گے۔